فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستو، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ابو لہب بہت خوبصورت اور مالدار آدمی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ ابو لہب نام نہیں کنیت تھی۔ اس کا اصل نام عبد العصا بن عبد المطلب تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ اور قریشی سردار تھا۔ مالدار ہونے کے باوجود کنجوس اور بخیل تھا۔ اس کے سرخی مائل گالوں کی وجہ سے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ نے بنو ہاشم اور ابو لہب کو کھانے پر بلایا۔ 39 لوگ کھانے کی دعوت پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تمنا تھی کہ ان کو دین کی دعوت دوں گا۔ لوگ آئے اور بیٹھ گئے۔ کھانے میں اونٹ کا گوشت، شوربہ اور روٹی تھی۔ لوگ کھانا شروع ہوئے تو ابو لہب نے کہا، تم ہمیں جو کہنا چاہتے ہو کہو، مگر ہم سارے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی تمہاری وجہ سے گھر گھر میں لڑائی ہے۔ مکہ میں بڑی خرابی ہے۔ جو کام شروع کیا ہے اسے چھوڑ دو، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں روکوں۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں کرنے دی اور آپ خاموش رہے۔ لوگ گھروں کو چلے گئے۔ دوسری دفعہ پھر دعوت ہوئی اور ابو لہب نے دوبارہ پھر بڑی ہوشیاری سے آپ کو دعوت دینے سے منع کر دیا۔ دعوت برخاست ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور اعلان خداوندی سے لوگوں کے سامنے دین اسلام کی دعوت دی۔ اس مجلس کے اندر ابو لہب موجود تھا۔ اس نے مٹی کی مٹھی اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکی۔ انتہائی گستاخی اور بے ادبی سے بولا، ہمیشہ تم پر ہلاکت ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیا تم نے اس لیے ہمیں بلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورۃ لہب نازل فرمائی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور نہ اس کے کام اس کا مال آیا، اور جو کچھ اس نے کمایا ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ اس کی گردن میں مضبوط پٹی ہوئی رسی ہوگی۔ دنیا کی کوئی کتاب یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی کے بدلے گالی دی ہو یا بد دعا دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت و شفقت کا پیکر تھے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کی وفات پر ابو لہب کا کیا کردار تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر جب فوت ہوئے تو ابو لہب دوڑ کر قریش کے پاس پہنچا اور کہا، آج محمد کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یہ خوشخبری ہے کہ محمد ابتر ہو گیا، یعنی جڑ کٹ گئی۔ دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں رہا، بس محمد اکیلا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورۃ کوثر کو نازل فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، بلا شبہ ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لا بلند ہے۔